जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश क्लास 6 का दूसरा चैप्टर है जिसका हमने इब्तिदाइया पढ़ लिया है। आज हम उस चैप्टर की रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है सराउंडेड बाय ट्रैश, यानी हर तरफ हमें गंदगी ही गंदगी नज़र आती है। तो ये एक बहुत ज़रूरी, बड़ा इम्पॉर्टेंट और बच्चों को समझाने वाला टॉपिक है। इसकी बहुत ज़रूरत है, एथिकली भी, सोशली भी, क्योंकि जिस माहौल में हम रह रहे हैं और जो हमारा बिहेवियर हमारे सराउंडिंग्स के साथ है उसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है और उसकी बेहतरी के लिए अमल करने की ज़रूरत है। तो आगाज़ करते हैं हम अपने आज के चैप्टर का। फर्स्ट पैराग्राफ है इसका, हैव यू एवर बीन टू अ पार्क, टू अ रिवर साइड और अ बिजी मार्केट एरिया? क्या आप कभी किसी पार्क में गए हैं या किसी रिवर साइड पे या किसी दरिया के किनारे, किसी जो झील वगैरह कोई हो ऐसी जहाँ घूमने फिरने की जगह हो, रिजॉर्ट हो, वहाँ गए हैं? या किसी ऐसी मार्केट में गए हैं जहाँ पे काफ़ी लोगों का आना जाना हो? लॉट्स ऑफ पीपल कम हियर फॉर फन, बहुत से लोग यहाँ पे घूमने फिरने, एंजॉय करने आते हैं। फॉर वर्क, बहुत से लोग काम करने के लिए आते हैं। एंड फॉर एंटरटेनमेंट, और कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने वक्त को कुछ लाइटर मोड में, कुछ बेहतर अंदाज में गुजारना चाहते हैं, वो वहाँ पे आते हैं। एंड व्हेन दे गो बैक होम, जब वो घर वापस जाते हैं वहाँ से, दे लीव बिहाइंड अ माउंटेन ऑफ स्मेली ट्रैश एंड रबिश, तो वो अपने पीछे बहुत ज़्यादा ऐसा कचरा छोड़ जाते हैं जिसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है और वो फजूल होता है, गंदा होता है, वो अपने पीछे छोड़ जाते हैं। तो इसका तर्जुमा ये बनेगा, क्या आप कभी किसी पार्क या किसी तफरीह गाह, किसी सैरगाह या किसी मसरूफ़ मार्केट के अंदर गए हैं जहाँ रोज़ाना बहुत सारे लोग आते हैं? उनमें से कुछ वहाँ पे वैसे ही लुत्फ़अंदोज़ होने आते हैं, कुछ काम के लिए आते हैं, कुछ अपने वक्त का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए आते हैं, लेकिन जब वो वहाँ से वापस जाते हैं तो वहाँ पे ढेर सारा कचरा छोड़ के जाते हैं जो देखने में भी बहुत बुरा लगता है और बहुत बुरी किस्म की स्मेल उसमें से आती है। अब इसमें से आप जो एक क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं, दैट कैन बी, व्हाट थिंग्स डू यू थ्रो इन द पार्क एंड मार्केट एरियाज? आप जब कहीं बाग या पार्क या मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे आप क्या चीज़ें फेंक के या छोड़ के आते हैं? दूसरा पैराग्राफ है इसका, लिटिंग हैज़ बिकम अ कॉमन हैबिट, इर्द गिर्द या हर जगह पे गंद फैलाना, उसे लिटिंग कहते हैं। जगह जगह गंद फैलाना तकरीबन अब सबकी आदत बन चुकी है। एंड एविडेंस इज़ एवरीवेयर अराउंड अस, और अगर इसको हमने देखना हो या इसका सबूत चाहिए हो तो कहीं भी हम अपने इर्द गिर्द देखें, हमें इसका वाज़ेह सबूत मिल जाएगा। इफ़ वी गो टू एनी पब्लिक प्लेस, अगर हम किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाएं या किसी भी आम जगह पे जाएं, we find cigarette butts, broken bottles, plastic bags, chips, wrappers, half-eaten food and rotten fruits, तो हमें वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे सिगरेट के टुकड़े, टूटी हुई बोतलें, प्लास्टिक के बैग्स, चिप्स, रैपर्स या आधा खाया हुआ खाना, और इसके अलावा बहुत सारी ख़राब चीज़ें या ख़राब फ्रूट्स जो होते हैं, थ्रोन केयरलेसली ऑन द ग्राउंड, जो बिल्कुल लापरवाही के साथ ज़मीन पे फेंके होते हैं, पार्किंग एरियाज़ में फेंके होते हैं और गली के किनारों पे फैले हुए होते हैं, फेंके हुए होते हैं। वेर एवर वी गो, जहाँ भी हम जाते हैं, वी क्रिएट अ मैस, हम वहाँ पे गंद फैलाते हैं। एंड वी डू इट ऑल द टाइम, और हम ये हर वक्त करते हैं, विदाउट इवन कंसिडरिंग, ये सोचे बगैर, और एक्शंस, ये जो हमारा एक्शन है, द consequences, इसका नतीजा क्या होगा। What does all this tell us about our civic sense and social values? तो ये जो सारा हमने भी पढ़ा है, ये जो सारी हरकत हैं, इनको देखने के बाद आप क्या समझते हैं कि हमारा जो सिविक सेंस है या जो हमारे सोशल वैल्यूज़ हैं, हमारी माशरती अक़दार हैं, या जो हमारा
رہنے سہنے کا ڈھنگ ہے وہ کس طرح کا ہوگا. دوبارہ سے اس کو سم اپ کرتے ہیں. ہر جگہ گند پھیلانا اب ایک عام سی عادت بن چکی ہے، اور اگر ہم چاہیں کہ اس کا ثبوت دیکھیں تو ہمیں ہر جگہ مل جاتا ہے. ہم کسی بھی پبلک پلیس پہ جائیں، وہاں پہ ہمیں سگریٹ کے ٹکڑے، ٹوٹی ہوئی بوتلیں، پلاسٹک کے بیگز، چپس کے خالی پیکٹ، ریپرز، آدھا کھایا ہوا کھانا، خراب فروٹ، یہ گلی میں، پارک میں، گراؤنڈ میں بے احتیاطی سے، بے دھیانی سے، لاپرواہی سے پھینکے ہوئے ملتے ہیں. جہاں بھی ہم جاتے ہیں ہم وہاں پہ گند پھیلاتے ہیں، اور یہ ہم ہر وقت کرتے ہیں بغیر یہ سوچے کہ ہمارے ان کاموں کی وجہ سے کیا رزلٹ ہوگا، کیا نتیجہ پیدا ہوگا. اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی سیوک سینس ہے، یا کتنے ہمیں اپنے معاشرتی اقدار کا خیال ہے؟ اسی کو اگر کوشچن کی فارم میں لیں تو ہوگا ہاؤ ڈو دیز پلیسز لک لائک، کہ یہ سارا کچھ جو ہے کرنے کے بعد یہ جگہیں کیسی نظر آئیں گی. تھرڈ پیراگراف ہے. اٹ از اے سیڈ فیکٹ دیٹ پیپل یوزلی ڈو ناٹ فیل گلٹی about littering in areas where garbage is already scattered around. It is a sad fact، یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے that people usually do not feel guilty، کہ لوگوں کو یہ برا لگتا ہی نہیں about littering in areas، ایسی جگہ پہ وہ بھی گند پھینک دیں where garbage is already scattered around، جہاں پہ پہلے سے گند پھیلا ہوا ہو. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جہاں پہ پہلے سے گند پڑا ہوا ہو وہاں پہ لوگوں کو مزید گند ڈالنے میں کبھی شرمندگی یا غلطی محسوس نہیں ہوئی. Many people think that it is right to litter، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ گند پھینکنا درست ہے as it is the duty of sweepers، کیونکہ یہ تو خاک روب کا کام ہے to keep the area clean، کہ وہ اس جگہ کو صاف رکھے. Some people think، کچھ لوگ سوچتے ہیں that they stay for a short while there، کہ وہ وہاں پہ بہت تھوڑے سے وقت کے لیے رکیں گے. اینڈ اٹ ڈز ناٹ میٹر، اور اس سے فرق نہیں پڑتا ان کو واٹ کنڈیشنز دے لیو دا پلیس ان، کہ جب وہ جاتے ہیں تو اس جگہ کی کیا حالت ہے. ادرس فیلز ٹو لیزی ٹو واک اپ ٹو اے ٹریش کین، دوسرے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ڈسٹ بن تک یا ٹریش کین تک یا کچرے دان تک جانا بہت مشکل محسوس کرتے ہیں. ٹو ڈپازٹ ربش ان اٹ، کہ وہ وہاں جائیں، وہاں جا کے کوڑے کو کوڑے دان میں پھینکیں. مینی پیپل آرگیو دیٹ دیر از آلریڈی سو مچ ربش، کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پہلے ہی بہت سارا کچرا پڑا ہوا ہے ان گلیوں میں. دیٹ ون مور شاپنگ بیگ اور جوس باٹل، کہ اگر ہم وہاں پہ ایک اور شاپنگ بیگ یا جوس کی ایک بوتل پھینک دیں گے وہ ریئلی میک نو ڈفرینس ایٹ آل، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. سم اپ کرتے ہیں اس کو. یہ ایک بڑی افسوسناک حقیقت ہے کہ لوگ ایسی جگہوں پہ گند پھینکنا غلط سمجھتے ہی نہیں جہاں پہلے سے گند پھیلا ہوا ہو. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو خاک روب کی یا جھاڑو لگانے والے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس ایریے کو صاف کریں. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، تو اس میں کوئی شاپر وغیرہ پھینک دینے سے یا تھوڑا بہت گند پھیلانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ اس بات پہ کوئی توجہ نہیں دیتے کہ جب وہ جاتے ہیں تو اس جگہ کی کیا حالت تھی. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی شاپر ہے یا کوئی ٹوٹی ہوئی بوتل ہے جو کچھ بھی کچرا پھینکنے کے لیے ہے، لیکن وہ کچرے دان تک یا ڈسٹ بن تک یا ٹریش بن تک جانا بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لیے. کچھ لوگ اس بات کا بہانہ یہ بھی بناتے ہیں کہ یہاں تو پہلے ہی بہت سارا کچرا پڑا ہوا ہے، اگر ہم اس میں مزید ایک شاپنگ بیگ یا جوس کی ایک بوتل پھینک دیں گے تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اسی کو اگر آپ ان دا فارم آف کویسچن لیتے ہیں تو واٹ آر پیپلز اوپینین اباؤٹ لیٹنگ، گند پھیلانے یا کچرا جگہ جگہ پھینکنے کے متعلق لوگوں کی کیا رائے ہو سکتی ہے. تو یہ وہ ساری رائز ہیں. چوتھا پیراگراف ہے اس کا. ٹریش دیٹ از لیفٹ اراؤنڈ اس اٹریکٹس جرمز، فلائز، ماسکیٹوز اینڈ انسیکٹس، جو گند ہم پھینک دیتے ہیں ادھر ادھر بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ بہت سارے
جرمز کو دعوت دیتا ہے، مکھیاں اکٹھی ہوتی ہیں، مچھر بڑھتا ہے اور کیڑے مکوڑے بڑھتے ہیں. Rotten fruits and decaying foodstuffs emit poisonous gases. خراب فروٹس یا جو گل سڑ رہا ہوتا ہے کھانا، اس میں سے زہریلی گیسیں نکلتی ہیں. اینڈ بیڈ اسمیل اور بدبو آتی ہے which are extremely harmful for our health، جو ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں. But worst of all، لیکن ان سب میں جو سب سے بری چیز ہے، it gives the entire area an untidy look، اس کی وجہ سے وہ سارا ایریا ہی گندا نظر آتا ہے. سم اپ کرتے ہیں اس کو. ٹریش دیٹ از لیفٹ اراؤنڈ، وہ سارا گند جو ہم وہاں پہ پھینک دیتے ہیں، اس گند کی وجہ سے بہت سارے جراثیم آتے ہیں، مکھیاں آتی ہیں، مچھروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اور کیڑے مکوڑے آتے ہیں. خراب فروٹ، خراب پھل اور گلا سڑا کھانا، اس میں سے زہریلی گیس نکلتی ہے، زہریلی گیسز نکلتی ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں. لیکن ان سب میں سے جو سب سے زیادہ بری بات ہے، سب سے زیادہ جو نقصان دہ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ وہ پورے کا پورا ایریا ہی، پورا علاقہ ہی بہت گندا نظر آتا ہے. اسی کو اگر ہم کویشچن کی فارم میں لیں تو یہ ہوگا ہاؤ ڈز ٹریش افیکٹ آور ہیلتھ اینڈ انوائرمنٹ. اس گند کی وجہ سے ہماری صحت پہ یا ہمارے انوائرمنٹ پہ، ہمارے ماحول کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے. ٹیچرز کے لیے اس میں گائیڈ لائن یہ ہے کہ فردر ریڈنگ کے طور پہ آج اسٹوڈنٹس ٹو فائنڈ سم انفارمیشن اباؤٹ ریسائکلنگ اینڈ شیئر اٹ ان کلاس. بچوں کو ٹاسک دیں کہ وہ جائیں انٹرنیٹ سے سرچ کریں، اپنے بڑوں سے پوچھیں، ٹیوشن ٹیچر سے گائیڈ لائن لیں اور انفارمیشن اکٹھی کریں کہ کیا ہم چیزوں کو ریسائیکل کر سکتے ہیں، اور اگر ریسائیکل کر سکتے ہیں تو اس کے کیا فائدے ہیں. دوسرا، ہیلپ اسٹوڈنٹس اینالائز ایچ پیراگراف ان دا ٹیکسٹ ایز اے سیپریٹ میننگ فل یونٹ آف ایکسپریشن ود اٹس اون ٹاپک، سینٹینسز اینڈ سپورٹنگ ڈیٹیلز. ہر ایک چیپٹر کو، کیونکہ ہر ایک چیپٹر میں علیحدہ ٹاپک تھوڑا چھیڑا گیا ہے، تو وہ ہر ایک پیراگراف کو ایک نئے ٹاپک، ایک نئے موضوع کی طرح سے لیں اور اس کے بارے میں کچھ سینٹینسز لکھ کے لائیں جو انہوں نے خود بنائے ہوں، اور وہ ثابت کریں کہ یہ ان کی اپنی ریسرچ ہے. اس سے اس چیپٹر کو سمجھنے میں، اور کیونکہ یہ ٹاپک بڑا اہم ہے، اس کو ہر اینگل سے ذہن نشین کرنے میں اور زندگی میں اس کو یاد رکھنے کے لیے یہ چیز بڑی کارآمد ثابت ہوگی. آخری پیراگراف ہے اس کا. Littering shows that people lack civic sense and have little interest in preserving their environment. یہ جو لٹرنگ ہے یا گند پھیلانے کی عادت ہے، اٹ شوز، اس سے پتہ چلتا ہے پیپل لیک سیوک سینس، کہ لوگوں کے اندر جو شہری آداب ہیں وہ نہیں ہیں. اینڈ ہیو لٹل انٹرسٹ ان پریزرونگ دیئر انوائرمنٹ، اور وہ اپنے ماحول کو بچانے میں، اس کو محفوظ رکھنے میں، اس کی صاف ستھرا رکھنے میں ان کا تقریباً کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے. The truth is that if we make a little effort to dispose of garbage، حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی کوشش کر لیں اس گند کو ختم کرنے کی، our surroundings will be clean and safe، تو ہمارے ارد گرد کا ماحول بڑا صاف ستھرا اور محفوظ ہو جائے گا ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے. کویشچن فارم میں اس کو لیتے ہیں. What solutions does the writer give to keep the environment clean؟ اس چیپٹر کے اینڈ پہ رائٹر نے ہمیں کیا سولوشن دیا ہے، کس طرح سے ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں. امید ہے اس ٹاپک کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر مزید کسی چیز کی ڈیٹیل چاہیے ہو کمنٹ سیکشن میں بتا دیں. ویڈیو اگر پسند آئی ہے اس کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سیریز کا حصہ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اپنا اور اپنے چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.